بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. آج کی تراویح میں آپ نے جو قرآن مجید حصہ سنا ہے اس میں 7ویں پارے کا قول اور 8ویں پارے کا آدھا مکمل سورہ انعام آپ نے تراویح میں سنی ہے۔ انعام عربی میں کہتے ہیں چوپائے کو، 4 پیر والے جانور کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ نے اس کے کچھ احکام اور مسائل کو بیان فرمایا، اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ انعام رکھ دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کی عظمت کا پتہ اور اس کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا تو اس صورت کے ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی آسمان سے آئے۔ جب اللہ نے سورہ انعام کو نازل فرمایا اس کے جلو میں 70,000 فرشتے بھی آئے۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ سورہ انعام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سماوات جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے آسمان، اور ارض ایک زمین کو کہا جاتا ہے، حالانکہ زمین بھی ساتھ ہے آسمان بھی ساتھ ہے۔ تو جس طرح سماؤں کی جگہ جمع سماوات آئی ہے، ارضوں کی جمع بھی آنی چاہیے کہ ساتوں زمین کو بنایا، لیکن سماوات جمع لائی گئی ہے، ارض واحد لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ نے آسمان بنائے ہر آسمان کی شکل پہلے آسمان سے مختلف ہے، دوسرا آسمان پہلے آسمان سے مختلف، تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے مختلف، برخلاف زمینوں کے کہ ساتوں زمینیں لیکن ساتھ کے ساتھ زمین ایک ہی شکل ایک ہی حیت کی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر یہ ہے کہ جس طرح اس زمین کے آدم ہیں بقیہ زمینوں کے بھی آدم ہیں، جس طرح زمین کے نوح ہیں بقیہ زمینوں کے بھی نوح ہیں، جس طرح زمین پر موسیٰ عیسیٰ ہیں ان زمینوں پر بھی موسیٰ عیسیٰ ہیں، یہاں تک کہ جس طرح اس زمین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ زمین کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی سارے زمینوں کی طرف اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور رسولوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری موت کا ایک وقت متعین فرمایا، واجل مسمى عنده، اور اس متعینہ وقت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں پتا میری موت کب آئے گی، وقت متعین ہے لیکن وہ کیا ہے؟ عندہ، وہ متعین وقت اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آخری وقت کب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پیغام لے کر جاتے، وحی لے کر جاتے، یہ ہدایت پر آ جائے، مسلمان بن جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، اور سب ایمان نہیں لا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، رنج ہوتا تھا کہ بتلائیے میں اتنی محنت سے ان کے پاس پہنچ رہا ہوں اور یہ پھر بھی میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، کہ اگر آپ ان کے پاس اپنی بات کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کی باتوں سے منہ موڑ رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے ہدایت کا معاملہ بندوں کے اختیار میں رکھا ہے۔
بندہ جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے ایمان قبول نہ کرے۔ جو ایمان قبول کرے گا وہ دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی پائے گا، جو ایمان میں داخل نہیں ہوگا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور، اس سے پہلے بیان کیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اسی طرح گناہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو گناہ نہیں کرتا لیکن گناہوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ جس طرح تمہارے لیے کوئی گناہ کرنا جرم ہے، تمہیں کسی برے کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوا کرتا ہے اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تم میں سے ہر کسی کو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں دوستی کس سے کر رہا ہوں، میں جس سے دوستی کرنے جا رہا ہوں آیا اس سے دوستی کرنے کا مجھ پر اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ اپنی صحبت کو دیکھو، اس صحبت کے تمہارے اوپر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دوسرے حدیث میں فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست صرف اور صرف ایک سچا مسلمان ہونا چاہیے، اور تمہارا کھانا متقی پرہیزگار لوگ کھائیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا بھی دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی 3 گفتگو بڑی مشہور ہے۔ ایک گفتگو جو انہوں نے اپنے والد سے کی ہے آزر سے، ایک گفتگو جو انہوں نے اپنی قوم سے کی ہے، اور ایک گفتگو جو انہوں نے بادشاہ نمرود سے کی ہے۔ اور اتفاق سے تینوں حضرات، باپ بھی کافر ہے، قوم بھی کافر ہے اور بادشاہ بھی کافر ہے۔ یہاں پر اس گفتگو کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ قوم اللہ کو اپنا معبود حقیقی ماننے کو تیار نہیں ہے، کبھی کسی کی پوجا، کبھی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی سورج چاند کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات آئی دیکھا کہ ستارے نظر آ رہے ہیں، قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا ارے بھائی اگر خدا ہونا چاہیے تو یہ ستارے رب ہونے چاہیے، یہی میرا رب ہے، یہی میرے پروردگار ہیں۔ لیکن فلما افلا، جب ستارے غروب ہو گئے، ڈوب گئے، فرمایا لا احب الافلین، ڈوبنے والا خدا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ستارے بھی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، چاند میرا رب ہے۔ لیکن فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، فرمایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، جو چاند اپنی روشنی سے لوگوں کو منور نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر کے بعد ڈوب جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ چاند بھی چھوٹا تھا، ستارے بھی چھوٹے تھے، یہ سب سے زیادہ روشن بھی ہے، سب سے زیادہ بڑا بھی ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما افل، سورج بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جس چیز کا تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، جو ڈوب رہے ہوں، غروب ہو رہے ہوں، ان کو خدا ماننا بیکار ہے۔ خدا تو وہ ہے جو ڈوبتا نہیں ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد شرک، جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح ہے، حضرت سلیمان، داؤد، ایوب، یوسف، موسیٰ،
ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط، ان سب کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کر کے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان سارے نبیوں کو خود ہم نے منتخب فرمایا اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف چلایا، اور پھر انہوں نے اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، بڑی برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سامنے والوں کی، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر وہی بات کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، جو قرآن کو شعر کہے، قرآن کو جادو کہے، قرآن کو من گھڑت قصے کہانیوں کی کتابیں کہے، یقیناً وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جو اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بولے یقیناً اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے کچھ اپنی قدرتوں کا نمونہ پیش کیا، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس پانی کے ذریعے بہت ساری پودے اگائے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اسے سبزی اگائی، اور اسی طرح کھجور اور زیتون، انار، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کے ذریعے اور بارش کے ذریعے پیدا فرمائے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، جو اللہ پانی برسا کر اتنی شاندار غذائیں، اتنی بہترین نعمتیں نازل فرما رہا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، لا تدرکہ الابصار، دنیا والی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار، اور وہ نظروں کو دیکھ سکتا ہے، کسی انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں جو بنفس نفیس دنیا والی آنکھوں سے اسی دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا اللہ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم پہاڑ کو دیکھ لو، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کروں گا، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ چوکا تو باقی رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی ہلکی سی جھلک ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس لیے کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ ان آنکھوں میں وہ قوت اور طاقت پیدا فرمائے گا کہ ہر جنتی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی آرزو یہی ہوگی مجھے میرے اللہ کا دیدار ہو جائے۔ جنت پہنچنے کے بعد اللہ یہ کچھ کہے گا تمہاری ایک آخری خواہش اور تمنا باقی ہے۔ جنتی کہے گی اللہ سب کچھ مل چکا، اب کیا باقی رہ گیا، ساری نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہے، جواب ملے گا ابھی میرا دیدار باقی ہے۔ تب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے۔ 7واں پارہ مکمل ہوا، 8واں پارہ شروع ہوا، اور اس میں اللہ نے کچھ شروع میں احکام بیان فرمائے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں پر اللہ کا نام لے کر جن جانوروں کو ذبح کیا جائے ان کو کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ لہذا ایک مسلمان بھی اگر جانور کو ذبح کرے اور جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، وہ جانور مردہ ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو پھر اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا جانور کو ذبح کرتے وقت، وہ جانور مردار کے حکم میں قرآن نے خود کہا وَلَا تَأْكُلُوا، اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے جن و انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے؟ کیا انہوں نے آ کر ہماری نشانیاں تمہارے سامنے بیان نہیں کی؟ کیا انہوں نے تمہیں اس دن سے نہیں ڈرایا
سب کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہاں ہمیں معلوم ہے، لیکن وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، ہم دنیاوی زندگی دھوکے میں پڑ گئے، نبیوں کی باتوں کو بھول گئے، اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے رہے، جس کی بنیاد پر پھر کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اخیر کا پاؤ شروع ہوتا ہے، جو اخیر کی 4 رکعتوں میں آپ نے سنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سورت کا نام انعام تھا، اسی مناسبت سے یہاں پر وہ من الابل اثنین، اونٹ کا تذکرہ، گائے کا تذکرہ فرمایا اور ان کے حلال ہونے کا طریقہ بیان کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مردار کا، بہنے والے خون کا، خنزیر کے گوشت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سب کے سب تمہارے لیے حرام ہے، ناپاک ہے، ان کا کھانا، استعمال کرنا، خریدنا، بیچنا تمہارے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ تمہیں ایک بات بتلائیں، تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک تو اس کو حرام کیا، دوسرے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہیں حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، تیسرے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، سیدھا ترجمہ آج کی زبان میں کیا جائے فیملی پلاننگ سے منع کیا، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے، بچے ہو جائیں گے، کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا، 2 بچے پالنے مشکل ہو رہے ہیں، 3 کی پرورش کہاں سے کروں گا، 4000 میں کہاں سے پیٹ پالوں گا، اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، جس طرح ہم تمہیں پال رہے ہیں تمہاری اولاد کو پالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کون کسی کو پال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پال سکتا انسان، پالنے والا، رازق اور روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، سب کے بچے پلتے ہیں، سب کے بچوں کو اللہ روزی دیتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی کھلی ہو چاہے چھپی ہو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا، ایک تو چلیے کہ ابھی تک حمل نہیں ٹھہرا، ایسے بھی لوگ ہیں کہ حمل ٹھہر چکا ہے، 2-3 مہینے کے بعد دوائیاں کھلا کر کے حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے، خود اپنے خون کو، اپنی اولاد کو جو انسان قتل کر رہا ہو، اس سے بڑا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ایسی حرکت نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں مکمل انصاف سے پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کہو تو ہمیشہ انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ انصاف کرنے میں تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہو جائیں، ایک طرف تمہارا دشمن ہے، ایک طرف تمہارا بھائی ہے، اور دشمن حق پر ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے حق میں فیصلہ سناؤ، چاہے بھائی ناراض کیوں نہ ہو جائے۔ ھذا صراط مستقیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اسی پر سب کو چلنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری رکعت میں جو حصہ آپ نے سنا اس میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ کے یہاں اس کو اس کا 10 گنا دیا جائے گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ کرے گا تو فلا یجزی الا مثلہا، اتنی ہی سزا ملے گی جتنا گناہ کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ایک نیکی 10 گنا برابر اس کو 10 گنا زیادہ کر کے ثواب مل رہا ہے، اور گناہ ایک ہو جائے اس کا گناہ کی سزا اتنی ہے جتنا کہ اس نے حرکت کی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آخری آیت ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی معلوم نہیں کر سکتا، جب وہ پکڑنے پر آئے تو سریع العقاب، صرف ایک حکم کرنے کی دیر ہے، فوراً زلزلہ زمین پر بھوکمپ آ جائے اور انسان کی روحیں کاپ جائے، لیکن کیا کریں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، اس لیے وہ سزائیں جلدی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے، وہ مہلت دیتا، میرا بندہ توبہ کرنے معافی مانگ لے، توبہ کرنے معافی مانگ لے، اس لیے کہ وہ
غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔